مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے ہے، وہ دھاڑا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جے، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھیں۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہوگی، مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم از کم 25 سال۔ کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ واٹ؟ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں ڈھونڈو اسے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ایم جی اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکلا۔ کلب کی تیز نیلی لال روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک، اور ناچتے گاتے لڑکے اور لڑکیوں سے بے نیاز۔ ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا، جو اس کے سامنے ذرا دور کچھ بیہودہ حرکتوں میں سرعام مصروف تھا۔ ہے بیبی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بنتے اپنی طرف کرایا تھا۔ توجہ ہٹنے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا، جسے وہ بروقت چھپا گیا۔ کنٹرول یور سیلف لیڈی، دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت تو جائے گی، جان بھی چلی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی براؤن جیکٹ کا کالر اپنے خوبصورت ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے مسکرائی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اب سیڑھیاں چڑھتے جھولتا مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں کا ہار بنی تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی یکساں گھوری سے وہ سٹ پٹایا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پر آیا۔ لیو دیٹ ٹاپک، مجھے ابھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی نہیں شیئر کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے ان آبی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی۔ وہ پرسوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اس سے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پہ ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں، دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑھ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ کی اسمیل سے۔ کیوں، تمہیں آنا چاہیے اب سیاست میں، مشورہ دیا۔ تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو، ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل اسپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریا کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑھا۔ بڑا سا گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں قدم رکھے۔ سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وہ کسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گرے آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائڈ لیمپ آن کیا، پانی کی شدید پیاس لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل چیک کیا، مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سافٹی سفید پیروں میں اڑستے گھڑی پر نظر ڈالی، جو ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لاؤنج سے گزرتے سیڑھیوں تک کا سفر ابھی وہ طے کرتا کہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا چکا تھا وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب پر اسرار مسکراہٹ ہونٹوں کو چھوئی۔ وہ چیختی کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ڈارلنگ، میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی پوچھا۔ محض ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا شفاف چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا۔
جبکہ ایک ہاتھ براؤن بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی شہرک تک آ چکا تھا۔ پانی پینے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوفزدہ ہوئی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا، اس کے کان کے لو پر جھکتے کہا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی، جو پورا کا پورا اس پر جھکا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز۔ اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی، جس کی جان لینے پہ تلا تھا اور پوری طرح نیند سے اسے بیدار کر چکا تھا۔ البتہ وہ ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈمپل دکھاؤ۔ ہاں؟ وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی، جو اس کی بازو گرفت میں لیتے اب کمر جکڑ چکا تھا۔ وجدان۔ وہ بے بس تھی اس کی فرمائشوں اور حرکتوں سے۔ زبردستی وہ مسکرائی، ورنہ جانتی تھی ڈھیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہے۔ بولتے ہی وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ کوس رہی تھی وہ لمحہ جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اس کی حالت پر۔ ڈارلنگ، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کنٹینیو کریں گے، گھمبیر لہجے میں کہتے وہ مزید ایک بار اس کے ماتھے پر جھکا تھا اور پرحدت لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمس نے آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں صرف خود کو پایا، مگر محسوس یوں ہوا وہ ابھی بھی اس کے حصار میں جکڑی ہے۔ میری جان لے کر رہے گا یہ شخص؟ وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف خوفزدہ سی بھاگی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالی شان روم میں داخل ہوا، جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بغیر چینج کیے اوندھے منہ لیٹا۔ شدت عشق زیر لب دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ تھے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا، جو بے نیازی سے کیجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنے قیمتی فون میں بزی تھا۔ موبائل سے نظر ہٹائی۔ موم، 11 بجے لیٹ ہوتا ہے؟ لمس پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا، جو وانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی، پر دھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر، 1:15 کا ٹائم تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ اٹس مائی آرڈر مائی ڈیئر سن، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولے۔ شاہ، میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ اوہ کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے۔ بی بریو، وہ بچہ نہیں بلکہ پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھ میں کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں ہے شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمس ان کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز، وہ روتے سب کچھ وہی چھوڑتے فوری ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی، جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب انسان حق پر ہونا صدف تو خوف نہیں کھاتے، شاہ نے پھر سے کہا۔ جو بھی ہو مجھ میں نہیں ہمت شاہ، وہ روتے بولی تھیں۔ بھائی، مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ وانی وجدان کے پاس گئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں ہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر ساتھ جگہ بناتے بیٹھا اور ان کے آنسو صاف کرتے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ لمس ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہوا، جو اس کی متاع جان، اس کی منقوہہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی مجھے دے دے، میرے حصے کا تو مسکرایا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان، جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی کا بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا، پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر وانیہ، جو لمس سے 4 سال بڑی تھی اور وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی، جو ابھی BS کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کے رشتے میں صرف ان کی ایک بہن ہی تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی لمس حیات خان، پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ لمس کے والد پٹھان تھے، جو کافی خوبصورت تھے۔ لمس نے ڈمپل اور گرے آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لی تھی، جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان اور لمس کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی، اس کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کی تو سب سے بڑی خوشی تھی،
پر لمس وجدان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر معاملے میں اس پر رعب ڈالتا ہے، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ وہ اس کا شدت والا عشق ہے۔ لمس کی ماں بھی یہی چاہتی تھی، اور صدف تو اسے کسی صورت بھی خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ان کی بہن کی نشانی تھی، اور اس کی ماں نہیں تھی مگر ماں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتی تھی، جب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمس کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی ہوا تھا۔ گاڑی کو گلی کے نکڑ پر روکتے وہ لاک کرتے اترا تھا اور چہرہ رومال سے کور کیا تھا۔ گلی کی حالت بس خراب سی تھی۔ 4 مرلے کے نارمل سے گھر کے دروازے کے آگے جا کر دروازہ نوک کیا۔ بیٹا جی آپ؟ وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود راشن کا ڈھیر سارا سامان دیکھتے بولے تھے۔ مہربانی انکار نہیں کیجیے گا، بیٹا سمجھتے ہیں نا؟ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پیار سے اندر جاتے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں بیٹا؟ وہ خود پر قابو پاتے بولے تھے۔ ارے بیٹا تم؟ وہ اس شخص کی بیوی بھی شاید اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جا منزہ بھائی کے لیے چائے پانی لا۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، وہ نفی کرتے بولا۔ تب تک کوئی چھوٹی لڑکی پانی کا گلاس لا چکی تھی۔ شکریہ، وہ مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ وہ آخری سہارا تھی ہمارا، اس ظالم درندے نے نوچ لیا اسے، اور اب ہم اگر قانون کی دھمکی دیں تو وہ ہمیں منزہ کی دھمکی دے کر گیا ہے، وہ اس کا بھی وہی حال کرے گا۔ ہم غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حکومت اور قانون یہ بھی تو امیروں کے لیے ہے، ہم تو بس ظالموں کی چکی میں پستے ہیں، وہ روتے بول رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ایک عزم سے نکلا تھا، براؤن آنکھیں چمکی تھیں، ہونٹوں پر ایک قاتلانہ زہرکن مسکراہٹ تھی۔ ملازمہ نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا، وہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ صرف وجدان نہیں تھا، ٹیبل پر لمس کو لگ رہا تھا فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن ہے۔ وہ کھل کے سانس لے رہی تھی۔ ٹھیک سے کرو ناشتہ، اور پھر یہ دودھ بھی فنش کرو۔ مما، لمس کی جان پر بنی تھی۔ نو آرگیو، وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی۔ ڈیڈ، میں موٹی ہو رہی ہوں، پلیز سمجھائیں مما کو۔ احمد کو گھسیٹا تھا اپنے دفاع میں۔ بالکل کمزور سی ہو، اس معاملے میں مجھے نہیں انوالو کرو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے مسکراتے اٹھے۔ وہ منہ بسورتی رہی، وانی بس ہنس رہی تھی۔ دودھ سے اسے ہمیشہ چڑ تھی۔ جلدی، صدف نے اس کی طرف بڑھایا۔ یونی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ تم ایسے جا رہی ہو؟ وانی نے تنقیدی جائزہ لیا، کیونکہ 2 منٹ بعد وہ انہی قدموں پر واپس آنے والی تھی، اتنا وانیہ جانتی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں میرے بیبی، وہ مسکراتی نظروں سے بولی تھی۔ اوکے دین، آئی ایم لیٹ، بائے۔ وہ بھاگی تھی، بیگ کندھے پر ڈالے پورچ کی طرف۔ یہ کیا تھا؟ وہ ششدر ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی جگہ اسے گاڑی کے پاس دیکھ کر وہ تو تھا ہی نہیں، پر یہ کیا؟ کب کہاں سے آیا؟ وہ بلکہ نازل ہوا تھا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پہ بکھرے بے ترتیب بالوں میں گاڑی سے ٹیک لگائے شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ قدموں کی چاپ سے سامنے دیکھتے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک گرین شرٹ کندھوں سے کافی اوپر تھی، آدھی آستینیں جن میں سے سفید بے داغ بازو چھلک رہے تھے۔ میک اپ میں بس پنک لپ بام لگائے بالوں کے رف سے بند میں تھی۔ وہ قریب بڑھ رہا تھا، جو منہ کھولے بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ چینج کرو، خود پر قابو پاتے اس کے گلے میں موجود مفلر کی گرہ کھولی۔ اب کیا خرابی ہے اس میں؟ لمس نے خود کو دیکھ کر غصے سے سوچا، جو اس کا اسٹالر کھولتے اس کے کندھوں پر پھیلا رہا تھا۔ میں لیٹ ہوں پلیز، وہ خوفزدہ سی اس کی چنگھاڑتی آواز سے یہی کہہ پائی تھی۔ کیا خیال ہے پھر آج کا دن یونیورسٹی کے بجائے ہم ہمارے روم میں نہ اسپینڈ کریں؟ اسے کھینچ کے گاڑی کے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ دھمکیوں سے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ گرم سانسیں کان سے ہوتے گردن پر محسوس ہوئی تھیں۔ لمس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا، اپنی بات وہ بغیر اس کی مرضی کے آسانی سے پوری کر لیتا تھا۔ نہ نہیں وجدان، اب اتنی بھی نہیں لیٹ، میں چینج کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دیتا، وہ اسے دور کرتے پورچ سے اندر بھاگی تھی۔ اوہ میرا بیبی واپس آ گیا، وانی نے ہنستے کہا، جو شاید لاؤنج میں اسی کے انتظار میں تھی۔ آپ وانی آپی، آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ وہ لیٹ تھی لہٰذا غصے سے بولتے روم میں چلی گئی۔ روم میں انٹر ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا۔ یہ میری کبرٹ تک کب پہنچے؟ مینرز نام کی تو میرے شوہر میں کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے، وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔
اب یہ طے کریں گے میں پہنوں بھی کیا۔ وہ کوڑ رہی تھی اس کی سلیک کی ہوئی ڈریس پر۔ گرے کلر پہ ریڈ لائٹ سی کڑھائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرنے کو بڑھی۔ چینج کرتے وہ باہر بڑھی تھی۔ وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائے اس کے ویٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل دی تھی جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ شیشے اوپر چڑھائے تھے جس سے باہر سے کچھ نظر نہ آ پائے۔ یونی کی پارکنگ ایریا میں روکتے اسے بغور دیکھا جو پریشان تھی۔ یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں اسٹالر لیتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا، دوپٹے پکڑے مصروف سا کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اسے جو ہلکی سی بیئرڈ میں سنجیدہ سی شکل لیے کام میں مصروف تھا۔ کیا ہے یہ شخص؟ وہ سوچ سکی۔ تمہیں برقع نہیں پہنا رہا، نہ کوئی پابندی لگا رہا ہوں، مگر آئندہ مجھے تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہے۔ دوپٹے کا سرا کندھے سے لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا۔ لمس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ٹیک یور سیلف فار می، وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو، چاہے تم امپورٹنٹ لیکچر میں ہو، ایک بیل پر ریسیو کرو گی۔ آپ ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چڑھتے دور ہوئی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی۔ اسے ڈراپ کرتے اب اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا۔ راستے میں کافی رش تھا۔ یہ ڈرامے اس ملک سے کب ختم ہوں گے؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوا روڈ پر میڈیا کا رش دیکھ کر۔ سگنل رکے تھے مگر وہ آرام سے رول توڑ چکا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شیشہ نیچے کرو مسٹر۔ وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا۔ کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نا سگنل بند ہے، پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھکتے بول رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں انسپیکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا۔ اچھے سے پتہ ہے، تم ایک رسپانسبل سٹیزن ہو، وہ غصے سے بولا۔ کتنے چاہیے؟ وہ والیٹ نکالتے ہونٹوں کی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ آئی ول کم آفٹر 5 منٹ، وہ اپنے ساتھیوں سے بولتے اس کی طرف بڑھی۔ تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تم جو مرضی کرو، مراد غصے سے بولا، جس کے مطابق وجدان رچ کے ڈھیٹ پایا گیا تھا۔ 100 اور لے لو اگر یہ کم ہے تو۔ مزید اس کے بولنے سے وجدان نے اسے تپاتے ایک اور سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا۔ اب بھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی ان کے سر پر کھڑی تھی۔ واٹ از دس؟ یہاں رشوت لی جا رہی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر پولیس مین؟ پولیس کو آپ جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں؟ مراد اس اچانک افتاد پر منہ کھولے تھا۔ اور آپ امیر باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کریں گے؟ شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی شاید وہ امیر ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کو لائیو کوریج کر کے چینل پر نیوز چلاتی ہوں، اور آپ شرم نہیں آتی؟ 100 روپے لیتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا سرخ نوٹ دیکھتے بولی تھی۔ کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا۔ وجدان ان دونوں کا لڑتا دیکھ گاڑی ان کے قریب سے زن سے بھگاتے فرار ہو گیا تھا۔ وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا اسے۔ شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں آپ، پر توبہ، حرکتیں دیکھو، نہیں مطلب معیار چیک کریں اپنا۔ صرف 100 روپے میں بک گئے آپ، اور جانے دیا اس امیر زادے کو۔ وہ اب مراد کے سر تھی۔ منہ بند رکھو اپنا، جاہل لڑکی، بات پتہ نہیں ہے تو بکواس نہیں کرو۔ اسے غصہ آیا۔ مطلب حد ہے، 100 روپے میں وہ اسے بیچ رہی تھی۔ میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین، دیکھنا تم۔ وہ غصے سے بولی۔ شوق سے چلاؤ، یہ لو، میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو۔ وہ دانت پیستے نوٹ ہاتھ میں لہراتے بولا تھا۔ الیکشن قریب ہیں سر، اپنا ہر قدم پھونک کر رکھے۔ سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی ایم این اے کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ انجے وہ چوزا ہے ابھی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا، اور ایک دو بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے، ایم جے نے اسے ڈرایا تھا۔ تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بڈھے، دل میں سے لقب سے نوازا تھا۔ اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دے، ورنہ نہ تو وہ لڑکی ہاتھ آئے گی، نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا۔
اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ ایم جے نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہوگی، پھر بھی وہ 4 سال کے عرصے میں پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس میں مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بیہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے۔ ایک تو اس ٹھڑکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا، قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے؟ وہ زج کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھڑکی بڈھے پر نظر رکھو ایم جی۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی۔ تمہیں پتا بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے۔ تمہاری سوچ ہے وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ ایم جے تصدیق چاہتا تھا۔ ہی از اے، کیا سزا ہوتی ہے نوکیر پہ؟ میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ گرم کافی کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے۔ ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ او، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹیڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ تاریکی والا کمرہ تھا یا گودام، وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ٹھٹر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھی، خون کی گردش جیسے رکی ہو۔ یوں لگ رہا تھا رگوں میں جم چکا ہے خون۔ چھوڑو مجھے۔ Who the hell are you؟ وہ چیخا تھا، خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کروانے کو۔ قدموں کی چاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا، جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھی، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا۔ زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی۔ نہ تو نے چھوڑا تھا اسے؟ گردن سے ہلکا سا کٹ لگایا۔ خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھی۔ آہ، وہ کراہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان؟ جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں میں کتے، وہ پھنکارتے بولا تھا۔ تو تم کیا لگتے ہو اس کے؟ خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا، وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھ میں مار چکا تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آہ، جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا تھا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا، جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ شش، گھٹنوں کے بل اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی فیلنگ میری ہے اس وقت، تو کیا خیال ہے پھر؟ آنکھیں چمکی تھی اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے وہ اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا۔ گردن لڑک کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس، زیر لب دہراتے وہ باہر نکلا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا، اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا، جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔
آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان، میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوفزدہ تھیں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ وہ خائل کر رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیں۔ ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ، آپ مان چکی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو۔ وہ غصہ ہوئیں۔ آپ کے شوہر پر ہی ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں میں، تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا۔ وہ غصے سے سرخ ہوئی۔ وہ اب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان، لمس کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں۔ فخر سے جواب دیا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا۔ وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح بھی اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، لمس کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف پر۔ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتے دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی گھر۔ جب شیزا، لمس کی ماں، کی کال آئی تھی کہ لمس کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے، تفتیش سے پتہ چلا تھا بریک فیل کی گئی تھی۔ کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے، لمس اکیلی تھی گھر میں، پر وہاں کوئی اور تھا وجدان، جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں جاتی وجدان، تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھیں۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا۔ وجدان نے تسلی دی تھی، مگر کہ ایسا ہو پانا تھا یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ ان کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا، وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بزی تھی، اس لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں، یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا تھا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی، ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے سحر میں، اور جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں اسٹالر گلے میں لپیٹی، وہ چہرے پہ بکھرے بالوں کو اپنے سرخ نیل پینٹ سے مزین تراشیدہ ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان، جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اچانک حیران ہوا اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ آہ! آپ کب آئے؟ لمس کی جان پر بنی تھی۔ وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی تو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسنگ کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نو، نہ، نہیں، میں نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان، وہ شرمندہ ہوئی، جو ایوے ہی اپنی دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی، پر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟ لمس کی جان پر بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پہ بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ موویز سے وہ خود خار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عزا نے دی تھی۔ میں وجدان، سوری، پتہ نہیں کیسے یہ، آئی پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی۔
وہ اس کے خوف سے فوری روتے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسو سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تو آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر، کرنا لیں؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پہ شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی سے اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی بے باکی پر۔ حالانکہ وہ یہ نیک فریضہ ایک بار بھی انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھی، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمب سے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اچھا ادھر تو دیکھو اب۔ اس کا جھکا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہے شوہر، گڈ وشز دو۔ وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ آپ آپ جائیں اب، مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی، وہ کیا دیتی وشز؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بہر حفظ ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا۔ لمس وجدان شاہ۔ اسے غصہ آیا تھا اس کی اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ اف لمس، پاگل ہو تم، کچھ بھی بول دیا، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری معنی خیز باتیں سوچتے حیا سے سرخ پڑی تھی۔ وہ گرے شلوار قمیض کے بازو فولڈ کیے دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگے ڈائل والی واچ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وجیح لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ میرا شہزادہ۔ صدف نے نظر اتاری، وہ مسکرایا۔ او میرا شیر، واقعی آج سیاسی پارٹی سے بلانگ کرتا لگ رہا ہے۔ احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ، ان کی تعریف پر مسکرایا۔ شاہ، میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو آپ یاد رکھیے گا پھر۔ صدف نے واضح دھمکی دی تھی۔ ان کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ مسکراتے بولے تھے۔ دو گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوس کرواؤں گا، اور سنو بیٹا، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤ۔ وہ اسے راستے میں سمجھا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھی وہاں جو ان دونوں کی دھڑا دھڑ فوٹوز اور انٹرویو لے رہے تھے۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا تھا۔ آف کورس، وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ سر، آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں، وہ مسکرایا۔ فضول کے سوال پر جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ ہی نہ کیا تھا، اس کے دماغ میں کیا چلتا تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے؟ اسٹرینج مسٹر وجدان شاہ، وہ تمسکر سے بولی۔ منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، وہ گھر تک خود بخود چل کر تو آنے سے رہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا مس، تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل، دیکھتے ہیں، سارے ہی سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں۔ انٹرویو لیتے وہ سائڈ پر ہوئی۔ وہ کافی منہ پھٹتی شاید۔ تم وہی ہو نا سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائڈ پر فون میں بزی تھا جب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ ایک بار دیکھا بندہ کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گڈ ریڈی مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے جینا حرام نہ کیا تو کہنا، وہ دھمکاتے بولی۔ میں تو ڈر گیا۔ شوق سے مس، وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ مریم نے غصے سے دیکھا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ کس کی اتنی جرت؟ وہ لال انگارہ آنکھوں سے چیخا تھا۔
آخر کو بھائی تھا جس کی لاش چند گھنٹوں پہلے منو مٹی کے نیچے دفنا آئے تھے۔ ملک صاحب ہمیں تو نہیں پتا۔ ملازم یوں کھڑے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کہاں ہے ایم جے؟ وہ دھاڑا۔ پتہ نہیں ملک صاحب، فون نہیں لگ رہا، ملک کا خاص بندہ بولا۔ میں چھوڑوں گا نہیں۔ ارے ارے ملک صاحب، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ایم جے جو ابھی آیا تھا حیرانگی سے گویا ہوا۔ تم کہاں تھے؟ میرا بھائی قتل ہو گیا، اور جس کمینے حرامی نے یہ کام کیا ساتھ یہ چاقو بھی پیش کیا ہے، اس کی اتنی جرت! ملک کا خون کھول رہا تھا۔ او بہت برا ہوا، افسوس ہے مجھے ملک صاحب، وہ افسوس کرتے بولا۔ تمہارے افسوس کا چار نہیں ڈالنا، ڈھونڈو اسے جو ہمارے خاندان تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پھر سے چیخا۔ نانا ملک صاحب، میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، میں آپ کے پالتو کتوں میں سے نہیں ہوں۔ ایم جے کو غصہ آیا تھا۔ اچھا تم غصہ نہیں ہو، وہ پل بھر میں ریلیکس ہوا۔ ایم جے بڑے کام کا بندہ تھا۔ فنگر پرنٹس نہیں آئے؟ جانتا تو تھا جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ماہر ہے ان معاملوں میں، پھر بھی تصدیق چاہی تھی۔ نہیں آئے کمینے کے، بلکہ میرے آ گئے ہیں، اور میں ہی شک کے دائرے میں ہوں۔ وہ دانت پیستے بولا۔ اصل غصہ تو اس بات کا تھا، تو کس نے کہا تھا چاقو ہاتھ میں لینے کو؟ عقل سے تو ویسے ہی پیدل ہیں آپ ملک صاحب۔ ایم جے نے اس کی بے وقوفی پر چوٹ کی۔ وہ اس وقت اس کے فلیٹ پر اس کے بیڈ روم میں تھا، 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ جہاں ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پہ اوپن کچن تھا۔ تم باز نہیں آئے نا، ڈیول ہو تم؟ ڈینجرس مین، ناٹ ڈیول۔ شیطان سے شبیہ اسے پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی ہو میری بلا سے۔ ایم جے کو اس کو ٹھنڈا مزاج کبھی کبھی غصہ دلاتا تھا۔ میں کل سے یونی جوائن کر رہا ہوں، وہ سگریٹ سلگاتے بولا تھا۔ کیوں، گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ ایم جے کو اس کی نئی منطق سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، لڑکیاں تاڑنی ہے۔ براؤن آنکھیں مسکرائیں۔ تم سے امید کی جا سکتی ہے۔ فن ٹائم از اوور، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ میرا نیکسٹ مشن یہی تمہارے شہر کا ہی مل چکا ہے، جس کو لے کر میں سیریس ہوں۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو پکڑنا ہے جو ڈرگ ڈیلنگ اور ڈارک ویب میں انوالو ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ڈارک ویب میں تمہارا ٹھرکی بڈھا اولین صف میں پایا جاتا ہے، جس کا باہر 3-4 بندوں سے کنیکشن ہے۔ وہ آدھی بچی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے بیڈ پر ریلیکس ہوا تھا۔ اس سے بھی گھٹیا کی امید کی جا سکتی ہے اس کمینے سے۔ ایم جے کو شدید غصہ آتا تھا اس پر۔ امیزنگ، پولیس وفادار ہو گئی ہے۔ ایم جے نے اس کی بات پر گھورا تھا۔ یہ کوئی گاڑی کیوں نہیں آ رہی؟ کافی ٹائم ہو گیا آج تو۔ وہ اسٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کے ویٹ میں تھی اور واچ دیکھ رہی تھی، جہاں 9 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ سڑک پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ کنفیوز سی بار بار اپنے گلاسز ٹھیک کرتے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ ہائے، بیبی لفٹ چاہیے؟ ابھی وہ پریشان سی تھی جب اس کے پاس ایک سرخ رنگ کی کار رکی تھی، جن میں 3-4 آوارہ قسم کے لڑکے اسے سرتا پیر حوث بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ یہ جوتا لینا ہے؟ بڑے آئے لفٹ دینے والے۔ وہ سینڈل اتارتے ہمت کرتے بولی تھی۔ جوتا کیا، ہم سب کچھ لیں گے، تم دینے والی تو بنو۔ ان میں سے خباثت سے ہنستا باہر نکلا تھا۔ مریم کی جان پر بن گئی تھی۔ روڈ سنسان تھی، آخر تھی تو صنف نازک نہ۔ میرے پاس نہیں آنا، میں تم سب کی ویڈیو بنا کے نیوز چلا دوں گی۔ یہی دھمکی دینا مناسب لگا تھا۔ وہ ڈرتے پیچھے ہو رہی تھی۔ او، ابھی تو جوتا دینا تھا تم نے، اور ویڈیو بھی بنائیں گے؟ بیبی پر ساتھ مل کر، کیوں یارو، صحیح کہا نا؟ باقیوں سے اس نے ہنستے تائید چاہی تھی۔ اللہ آج بچا لے مجھے، آئندہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی۔ دعائیں کرتے ہی وہ جھکی تھی اور دوسرا ہیل والا سینڈل جلدی سے نکالتے 1 سیکنڈ میں اس لڑکی کی طرف دونوں پھینکے تھے۔ اے کمینی، رک تو! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخا، جس کے منہ پر جوتے کا نشانہ لگا تھا۔ وہ جو مار کر بھاگی تھی، سڑک پر ننگے پاؤں وہ بھاگ رہی تھی۔ خوف وجود میں سرائیت کر رہا تھا۔ اے رک جا، جلدی چلاؤ، کمینی ہاتھ سے نہ جائے۔ وہ جوتا کھانے والا لڑکا چیختے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ڈرائیو کرتے اپنے دوست سے کہا تھا۔ وہ جو بھاگ رہی تھی ساتھ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، جن کی گاڑی بالکل قریب تھی۔ پاؤں چھل چکے تھے، جوڑے میں بندھے بال بکھر چکے تھے۔ اے پاگل، کون ہے یہ؟ وہ ہارن بجا رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے جھنجھلایا، جس بیوقوف لڑکی کو بھاگتے اپنی گاڑی کے آگے دیکھ چکا تھا۔ بمشکل سائڈ کر لیا تھا
اور جیسے ہی لیا تھا سائیڈ مرر سے دیکھ کر اس کے بھاگنے کا معاملہ جیسے سمجھ چکا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ مریم خوف سے دیکھ رہی تھی جو گاڑی اس کے سامنے لا چکے تھے۔ میرے قریب نہیں آنا، وہ بیگ اپنے آگے کرتے بولی تھی۔ ان کی نظروں سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ ٹائم نہ ضائع کر، ڈال اس کمینی کو گاڑی میں۔ وہ جوتا کھانے والا کچھ زیادہ ہی تپا تھا۔ پلیز لیو می۔ وہ اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی جو زبردستی سے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ چھوڑ لڑکی کو، تیز آواز سے وہ لڑکا پلٹا تھا۔ زیادہ ہیرو گیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تجھے بھی آفر ہے، آجا مزے کر۔ وہ لڑکا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے آنکھ مارتے بولا تھا۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا اس بیہودہ بکواس پر زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ جب نظریں اٹھا کے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا تو تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اوکے، پر پہلے میری باری۔ ہاں، اس کی بات پر اس کے اوسان قطع ہو چکے تھے جو تھوڑے اچھے کی امید رکھ رہی تھی۔ تجھے آفر دی ہے، پھیلنے کو نہیں کہا۔ جوتا کھانے والے کو برا لگا تھا۔ یہ لڑکی مجھے ہی چاہیے، پر تم لوگوں کو ایک اور آفر دوں؟ 3 تک گنتا ہوں، لڑکی میرے حوالے کر دو، ورنہ آئی پرومس ڈاکٹر کو اپنا درد دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ مسٹر پولیس مین، تم اس حد تک گھٹیا ہوگے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، بلکہ جو انسان 100 روپے کی رشوت لے سکتا ہے اس سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے بچانے آئے ہو، پر تم تو… مریم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا، جس کے مطابق وہ 5 درندوں میں پھنسی تھی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو اب منہ بند رکھو، اور تم لوگ چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ مریم سے بات کر کے وہ پھر ان سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، چل اس کی بکواس چھوڑ، تو گاڑی میں ڈال، اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا۔ اوکے فائن۔ وہ اپنی بلیک جیکٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ جو گاڑی میں ڈال رہا تھا چیخا۔ گولی کی آواز گونجی تھی جو ڈائرہ کسی گاڑی میں ڈالتے لڑکے کے بازو پر لگی۔ وہ چیخا تھا اور اس کے ہاتھ پہ گرفت چھوٹی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے اب تم لوگوں کا؟ وہ ہنستے دوبارہ گن لوڈ کر رہا تھا۔ بیٹھ جلدی گاڑی میں، اس کے پاس گن ہے، وہ پاگل مار دے گا۔ تکلیف سے چیختے لڑکے کو اندر کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتا وہ فرار تھے، شاید عادی مجرم نہیں تھے۔ پلیز پولیس مین، میرے قریب نہیں آنا، وہ روتے بولی تھی جو سکڑے سمٹی سڑک پر بیٹھی تھی۔ وہ جو اس کی ہیلپ کو بڑھ رہا تھا قدم رکے تھے۔ وہ پہلے کے مقابلے کافی ڈرپوک لگی۔ ریلیکس، قانون محافظ ہے، لٹیرا نہیں۔ اور اٹھو، اب مراد قریب آ گیا تھا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا۔ کیا کر رہی تھی اتنی رات کو؟ اسے اٹھتے دیکھ پوچھا جو نظریں جھکائی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ غصہ آیا جو جینس شرٹ میں دوپٹے سے ندارت تھی۔ بکھرے بال، گلاسز کے نیچے سرخ آنکھیں، گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ، صاف رنگت۔ بغیر جوتے کے وہ اپنے فٹ فگر سے کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی۔ مراد نے نظریں چرائی تھی۔ لیٹ فری ہوئی تھی، واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ روتے بولی، اچھی لڑکیاں گھر سے نکلتے دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مریم نے شرم سے نظریں جھکائیں اور اپنی وائٹ ٹی شرٹ پر پہنی بلیک چیک والی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اچھا آؤ، میں چھوڑ دوں۔ اس کی شرمندگی دیکھتے بات بدلی۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ خوفزدہ تھی۔ میری کوئی غلط انٹینشنز نہیں ہے، یہاں اس ٹائم سیف نہیں ہے، باقی مرضی تمہاری۔ آفر کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ مس اینکر بیٹھ جائیں، چاہے تو میری ویڈیو بنا لیجیے گا، مراد نے مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر جھانکتے کہا تھا۔ مریم اس کی بات سے آنسو صاف کرتے مسکرائی تھی اور فرنٹ ڈور کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی کرنے کو؟ اور بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مراد نے کچھ ٹائم بعد اسے خاموش دیکھتے نصیحت کی۔ آپ نے ہیلپ کی، شکریہ، پر مجھے زیادہ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں، تو برائے مہربانی چپ کر جائیں اور گاڑی چلائیں۔ مریم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بولنے کا۔ اب وہ بچا کر اس کی جاب کو ٹارگٹ کرے گا؟ واہ! اترو، وہ گاڑی روکتے بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو نیچے، تم میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا تھا اور تم… اسے اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ تم حد سے بڑے ہو، آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکی تھی وہ۔ تم نے ہی آفر کی تھی، اور اب وہ پریشان ہوئی۔ جو گاڑی روکے سے نکلنے کو بول رہا تھا، کی تھی،
تو اب میں ہی کہہ رہا ہوں نکلو باہر، وہ غصے سے بولا۔ اچھا سنو پولیس مین، سوری، تم بہت اچھے ہو، میں آدھی رات کو کیسے جاؤں گی؟ پلیز تم تو محافظ ہو، بس مجھے میری جاب کے حوالے سے ٹونٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ شوقہ، کمینہ، بدتمیز، سارے لقب دل میں دیتے وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مراد نے غصہ پیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ملک صاحب الیکشن قریب ہے، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹورے۔ ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا، مطلب یہ کہ آپ دو رونے روئیں، عوام سے روٹی کا وعدہ کریں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف۔ عوام کو پاگل بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ مشورے دے رہا تھا۔ کیا صحیح کہا، یہ سوگ چھوڑ کر مجھے اب خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آئے ہیں، ملک کے ملازم نے بتایا۔ احمد شاہ؟ وہ حیران ہوا۔ ملک کے ڈرائنگ روم میں وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سیاست کی باتیں ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا، ملک رحمان صاحب۔ احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کرنے کے لیے لائے تھے، آخر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ بخدا افسوس کرنے آیا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل رکھتے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں؟ جیسے اس کے کارنامے تھے، اسے دوزخ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے۔ وجدان جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ ہی نہیں بلکہ سب اس شہر کے کئی لوگ تو اس کی موت پر لازمی خوش ہوئے ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اپنے بیٹے کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھا دو احمد شاہ۔ ملک کو کافی غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ ملک صاحب اس قابل نہیں ہیں ان کے ساتھ افسوس کیا جائے، باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتے ہی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے، وہ بولتے ہی اٹھے تھے۔ بہت زبان دراز ہے آپ کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک غصے سے بولا۔ تم 2 منٹ چپ نہیں کر سکتے تھے وجدان؟ یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پہ بھڑکے تھے۔ پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک میں انٹرسٹ ہے نہ اس سے افسوس میں، اور آپ بھی ریلیکس کریں، دیکھا نہیں تھا کتنا کمینہ ہے وہ؟ ہم افسوس کرنے گئے، الٹا اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پہ کچھ دیکھنے رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ تھی۔ مما، میں نہ نیو ہیئر کٹ لینا چاہتی ہوں، وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکے لگاتے بولی۔ یہ کٹنگ کہاں سے یاد آ گئی؟ اتنے پیارے تو ہیں میری جان کے بال، ویسے بھی اتنے لمبے بھی نہیں ہیں، پھر کیوں کٹوانے؟ وہ اس کے براؤن سلکی کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بال دیکھتے بولی۔ بیکاز یونی میں سب کی کٹنگ ہے مما، مجھے کٹوانے ہیں پلیز۔ اوکے کٹوا لو، وہ ہار مانتے بولی۔ وانیا آپی، آپ چلیں گی میرے ساتھ سیلون؟ وہ اب وانیا کے سر سوار تھی۔ کدھر جانے کی تیاری؟ اللہ، ان کا آنا ضروری تھا۔ وہ لاؤنج پہ اپنے سامنے برجمان ہوتے شخص کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی، جو اس کے مطابق اس کی ہر چیز کا دشمن تھا۔ ہیئر کٹ لینا ہے آپ کی بیوی نے، وانی نے ہنستے بتایا اور لمس نے گھورا۔ آؤ روم میں سویٹ ہارٹ، تمہارا ہیئر کٹ میں خود کروں گا۔ صوفے سے ٹیک لگاتے جتنے آرام سے وہ بولا تھا، اس کا طنز وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ مجھے لینا ہے مما، اسے اگنور کرتے وہ روحان سے ہوتے پھر صدف سے بولی تھی۔ وجدان، لینے دو۔ صدف نے اس کا ساتھ دیا۔ ہیئر کٹ تو لے آئے، مگر پھر آپ کی بہو کی ٹانگوں کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ سرد لہجے میں سے دھمکاتے وہ چلا گیا تھا۔ لے لیا میرے بیبی نے ہیئر کٹ؟ وانیا نے ہنستے تنگ کیا۔ چپ کرے وانی آپی، مما ایک نمبر کا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، وہ غصے سے بولی۔ بری بات شوہر ہے، وہ مسکراتے سے ساتھ لگاتے بولی۔ یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے مما، لمسن دانت پیسے، جبکہ وانیا اور صدف نے کہکا لگایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ٹکٹ دلوائیں گے ملک صاحب، وہ متانت سے بولی تھی۔ کون ہو تم؟ ملک ازلی لاپرواہی سے بولا۔ روم نمبر 113 بھول گئے آپ؟ وہ لڑکی صدمے میں تھی، جو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی تھی۔ ایم جے نے افسوس سے دیکھا تھا۔ یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گنوا بیٹھتی ہیں؟
تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کے نکلنے کے بعد وہ اس روتی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ ملک تمہیں کیا ٹکٹ دلوائے گا جس کو اپنی نفسانی خواہشات سے ہی فرصت نہیں ملتی، جبکہ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی۔ ملک صاحب، ایک بات آپ سے کہوں، یہ ایم جے مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے۔ یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو ٹرخاتا ہے۔ یہ کوئی خاص سیلا تھا ملک کا جسے ایم جے سے پرابلم تھی؟ مجھے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا ہے۔ خیر، تمہیں ایک کام کہا تھا۔ جی، آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، وہ پرجوش سا بولا۔ تو بولو، کیا پتہ چلا؟ وہ وجدان شاہ کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ ہاں، اپنے باپ کی کمپنی کو دیکھتا ہے، پر البتہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، اور اس کی بیوی، واللہ کیا بتاؤں آپ کو، بلکہ اب آپ کو اس کی ڈائریکٹ تصویر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے حوث کی صاف شناسائی تھی۔ تو ملنا پڑے گا وجدان شاہ کی بیوی سے، تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ جائے۔ تم نظر رکھو اس پر۔ ملک نے مسکراتے اپنی کلف لگی مونچھ کو تاؤ دیا تھا، جبکہ اس طرح کرتے وہ زہر لگ رہا تھا۔ تم کب تک یہ سب سیکریٹ رکھو گے؟ ایم جے پریشان تھا۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میل چیک کرتے کہا، واضح وارننگ دی تھی۔ وہ فولڈر چیک کر رہا تھا جب یکدم رکا۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ چہرے کے نقوش خطرناک حد تک بگڑے تھے۔ وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے کچھ پوچھ رہا تھا، جب ایک پکچر کے نقوش وہ غور کر رہا تھا۔ ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا، رگیں تنی تھی، خطرناک حد تک اس کے تیور بگڑے تھے۔ کیا؟ ریلیکس انداز میں اپنی دھن میں ہی پوچھا تھا۔ یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا۔ او ریلیکس بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ بچی کی ہے، وہ آرام سے بولا تھا، اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بغیر۔ بچی کی ہے تو تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے گریبان تک پہنچا۔ واٹ ربش از دس؟ لیو مائی کالر۔ اسٹوپڈ نہ ہو تو اب تو مت کہیں کہ تو عاشق ہے اس کا، اس ٹھرکی بڈھے کی طرح۔ وہ ہاتھ جھٹکتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نارمل لہجے میں بولا، کمینے، ہمت کیسے ہوئی بکواس کی تیری؟ بیوی ہے وہ میری، سمجھا؟ بولتے ہی وہ اس کے 3-4 مکے جڑ چکا تھا، اور ایم جے میں ہمت نہیں تھی اس جنگلی کا مقابلہ کر سکے جو وحشی پن پر اترا تھا۔ بیوی؟ ویٹ ویٹ، آر یو ان یور سینسز؟ مجھے مار دے گا تو؟ اسٹاپ دس نانسنس جنگلی انسان۔ ایم جے اپنا آپ بے بسی سے چھڑوا رہا تھا، جو اس پر چڑھ کر اس کو مارنے کے در پر تھا۔ بول، تیرے پاس کیسے آئی، ورنہ تیری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لوں گا۔ وہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا تھا، ناک تک اس کا زخمی کر چکا تھا۔ پلیز معافی دے دو بھائی، یہ اس ملک نے ہی دی تھی مجھے، وہ ہانپتے بولا تھا۔ کیا؟ اس کا مطلب ملک اس کے پیچھے؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اٹھا تھا، دماغ سن تھا اور نسیں پھٹنے والی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے تھا؟ یہ سوچ ہی اس کا غصہ اور دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمینہ جنگلی انسان۔ وہ اپنا ناک شرٹ سے صاف کرتے زمین سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مسٹر وجدان شاہ، اس بدتمیزی کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ حلیہ درست کرتے غصے سے بولا، تو یہ سوچ کہ تو میرے ہاتھوں مر نہیں گیا، ملک کا نام نہ لیتا نا تو یہاں ہی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا۔ مطلب یہ لمس، آئی مین میری بھابھی جی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے برستے شعلے دیکھ وہ فوری بھابھی جی بولا تھا، ورنہ اس انسان کا کیا بھروسہ تھا اسے ٹپکانے میں دیر نہ لگاتا۔ گھر آنے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ صدف جو اپنے روم میں جا رہی تھی، لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی بے چین شکل دیکھ کر پوچھا۔ فائن موم، آپ پریشان نہیں ہو؟ مسکرانے کی صحیح کی تھی، ورنہ جانتا تھا وہ اسے لے کر بہت جلد پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ مجھے۔ ادھر آئیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں پڑے صوفے کے قریب لایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے آپ پریشان نہیں ہوا کریں، ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر ہوتی ہے مجھے تمہاری۔ کھانا کھایا میرے بیٹے نے؟ مسکراتے اس کے ماتھے سے بال سنوارے تھے۔ آپ کی بہو پوچھتی ہی نہیں ہے، معصومیت سے کہا۔ وہ بھی پوچھ لے گی، رخصتی تو ہو جانے دو، ابھی بچی ہے، ان معاملوں کو نہیں سمجھتی وہ، تو صبر رکھو تھوڑا میری جان۔ اس کی بات پر مسکراتے کہا۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی وہ،
مجھ میں اب صبر نہیں ہے موم، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ باز آؤ۔ ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے تو یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ میں اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتے بولی، آپ مجھے اس کی ساس نہیں میری ساس لگتی ہیں۔ وجدان نے منہ بگاڑا، ہاں تو اس کی میں ماں ہی ہوں۔ چلو اب اٹھو اور سو جاؤ۔ وہ خود اٹھتے اسے بھی ہدایت کرتے بولی تھی۔ ان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا۔ ہاتھ میں پہنے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے۔ کچھ سوچتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ مما، وہ مجھے حرکت نہیں لینے دے رہا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ بس رعب جماتا ہے۔ وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی۔ وجدان حیران ہوا۔ وہ جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا، کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو جاتی تھی، پر وہ تو جاگ کر اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ مما، ڈیڈ اور وانی آپی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو مس کرتی ہوں، بہت زیادہ والا۔ کبھی کبھی وہ روتے تصویر کو دیکھتے بول رہی تھی۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، چاہے جتنا بھی پیار کر لے انسان، مگر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ سوچ سکا، میری جان رو رہی ہے۔ وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نہ جانے کب اس کے روم میں آیا اور اب اس کے بیڈ کے نزدیک، جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ منہ پھیر گئی، ناراضگی جتائی۔ وجدان اس کی حرکت پہ مسکرایا، جو ریڈ کھلی سی ٹی شرٹ میں کھلے بازوؤں اور روئی روئی گرے سوجی آنکھوں سے ضبط آزما رہی تھی۔ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، میری ڈمپل کوئن۔ ناراض ہے؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھتے فی الحال سب فکریں بھلا چکا تھا۔ وہ اس کا صاف لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی، اور اسی حیرت میں گال کا گڑھا نمودار ہوا تھا۔ وہ مسکرایا، میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریئل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا، کیونکہ وجدان کو عشق ہے لمس وجدان کی اوریجنل بیوٹی سے۔ بولتے ہی وہ اس کا برابر گھٹنوں کے بل اونچا ہوا تھا اور اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ میرے روم میں آؤ، پھر بتاتا ہوں کس حد تک شدت سے عشق کرتا ہوں۔ اسے خود میں بھینچے وہ گھمبیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا اس کی پناہوں میں۔ وجدان، مجھے سانس۔ وہ جو اس کو سختی سے خود میں سموئے تھا، اس کی آواز سے ہوش میں آیا۔ اسے دیکھا جس کا پورا چہرہ گلنار ہوا تھا، گرے آنکھوں پر بھیگی خمدار پلکیں اسے بے خود کر رہی تھی۔ You know, Lums, the most beautiful sea in your grey eyes is the most dangerous. پاگل کرتا ہے مجھے۔ خود پر قابو کھوتے وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر جھکا تھا۔ لمس اس کے لمس میں کھوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ اس کی بلیو شرٹ مٹھی میں لے چکی تھی۔ وجدان ہوں۔ وہ اس کے چہرے کے خد و خال میں کھویا، بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ دروازہ کھلا ہے۔ وہ روحان سے ہوتے بولی، اسے خود سے دور کرنا اس کے بس میں کب تھا؟ نہ وہ اپنی مرضی کے بغیر ہوتا تھا۔ وجدان اس کی حالت دیکھتے پیچھے ہوا اور اس کا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ رونا نہیں اب۔ اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ بمشکل اس کے سحر سے وہ آزاد ہوتے اٹھا تھا، جو کہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا، اور مزید کچھ کرنے سے پہلے وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے لمس ابھی بھی اس کے پرفیوم اور احساس کو خود میں محسوس کرتے جی جان سے شرمائی تھی۔ یہ گھر پر تو تم سکون کر لیا کرو، آنکھیں دیکھو پہلے ہی چشمہ لگا ہے، اور اوپر اس منحوس موبائل کی جان نہیں چھوڑتی تم۔ گرینی، بس تھوڑا سا کام ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ مریم نے اپنے کمرے میں انہیں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر کہا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہیں، تمہارے پاس وقت ہے میرے لیے؟ وہ غصہ تھی کافی۔ یہ ایک چھوٹا 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا، جسے کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، جہاں مریم اور اس کی دادی رہتی تھی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ آپ ناراض بھی ہوتی ہیں؟ وہ گال کھینچتے بولی۔ مکھن نہیں لگاؤ مجھے اب، مطلب صاف تھا، وہ نہیں ماننے والی۔ آپ تو خود بٹر کی طرح سافٹ ہیں، مجھے لگانے کی کیا ضرورت؟ اچھا بیٹھیں آپ، میں کافی بنانے جا رہی ہوں، آپ کی بھی بنا کے لاتی ہوں، پھر مل کر پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ بولتے ہی وہ بستر سے اٹھی تھی اور پیروں میں چپل اوڑسی۔ اے مریم، میرے لیے وہ اپنا کالا پانی نہ ہی لانا تم، مجھے بس 1 کپ چائے ہی بنا دینا تم۔ ہاں ہاں ہاں،
کالا پانی نہیں، کافی گرینی، وہ ہنستے باہر گئی۔ اس کے جاتے وہ پرسوچ ہوئی تھی۔ چائے پینے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اب بستر پہ لیٹی تھی۔ اس دن کا واقعہ سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو کچھ سوچتے وہ ایف بی پر کسی کو سرچ کر رہی تھی۔ جب ایک پوائنٹ پر رکی، اکاؤنٹ کھولے، وہ اس کی پروفائل گھور رہی تھی جہاں کچھ خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ ان آ ریلیشن شپ وجدان شاہ، تم کتنے ریلیشن شپ میں ہو؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے نزدیک سیاست والوں کا امیج کچھ زیادہ ہی خراب بنا تھا۔